صرف ایک مہینہ استغفار اور ایک صورت نے میرے گھر میں اتنی برکتیں عطا کی ہیں کہ میں خود حیران رہ گئی۔ کبھی کیا آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے کہ رزق کی تنگی، گھر کی بے سکونی یا دل کے بوجھ سے گزرے ہوں؟ کیا کبھی ایسا لگا ہو کہ سب کچھ ہے لیکن سکون نہیں ہے؟ تو آج میں آپ کو بتاؤں گی اپنی ریئل سٹوری کہ کون سی وہ صورت ہے جس کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ نے میرے رزق میں برکتیں عطا کی، میرے گھر میں سکون عطا کیا، اور استغفار کو میں نے کتنی دفعہ پڑھا دن میں اور کیسے پڑھا اور کون سا استغفار پڑھا۔ آج میں آپ کو کمپلیٹ گائیڈ کروں گی، یہ ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیے گا تاکہ آپ کو بھی اس سے فائدہ ہو، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو دوستوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کیجیے گا، کیونکہ یہ بہت ہی اچھی اور پاورفل صورت ہے اور بہت ہی اچھا طریقہ جو استغفار کا آج میں آپ کو بتاؤں گی۔ استغفار سب کرتے ہیں لیکن استغفار کا طریقہ الگ ہوتا ہے، تو آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح استغفار کرنے سے اور کون سا استغفار کرنے سے آپ کے گھر میں برکتیں، رحمتیں نازل ہو سکتی ہیں۔ فرسٹ آف آل تو بات کرتے ہیں کہ استغفار کی اہمیت۔ استغفار صرف گناہوں کی معافی نہیں ہے، استغفار رزق کا دروازہ ہے، استغفار دل کی صفائی ہے، استغفار پریشانیوں کا حل ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، اور تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا اور تمہارے مال اور تمہاری اولاد میں برکتیں عطا کرے گا۔ یہ بارش صرف پانی کی بارش نہیں ہوتی، یہ رزق کی بارش ہوتی ہے، سکون کی بارش ہوتی ہے، رحمت کی بارش ہوتی ہے۔ تو پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ میری زندگی پہلے کیسی تھی۔ میں سچ بتاؤں میرے گھر میں بھی وہ دن آئے تھے جب خرچے پورے نہیں ہوتے تھے، دل ہر وقت پریشان رہتا تھا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر الجھن ہوتی تھی۔ میں اکثر سوچتی تھی کہ آخر کمی کہاں ہے، نماز بھی پڑھتی ہوں، دعا بھی کرتی ہوں، لیکن پھر یہ بے سکونی کیوں؟ تب مجھے پتہ چلا کہ میری زندگی میں استغفار کی کمی ہے، استغفار کی طرف میرا سفر۔ ایک دن مجھے کسی نے بتایا تھا کہ بیٹا آپ استغفار کیا کریں، اور وہ استغفار کون سا ہے اور کس طرح کرنا ہے انہوں نے مجھے کمپلیٹ گائیڈ کیا۔ استغفار کرنا، ہر کوئی استغفار کرتا ہے لیکن ہم اچھے طریقے سے اور وہ طریقہ نہیں اپناتے جس سے ہمیں فائدہ ہو۔ استغفار 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 اس طرح کرتے رہنے سے ہمیں کبھی بھی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ استغفار کو پڑھنا ہے تو ایک اچھے طریقے سے دل کے ساتھ، توجہ کے ساتھ پڑھا کریں تاکہ آپ کو اس سے فائدہ ہو۔ تو استغفار کو پکڑ لو، اور میں نے اسی دن ہی فیصلہ کر لیا کہ میں ایک مہینے میں استغفار کو اس طرح پڑھوں گی اور دن میں اتنا پڑھوں گی۔ نہ کوئی وظیفہ مشکل ہوتا ہے اور نہ ہی آپ اس کو سر پہ سوار کیا کریں۔ جب آپ دل سے کوئی وظیفہ کرتے ہیں نا تو یقین مانیں اس کا بہت ہی اثر ہوتا ہے۔ تو میں نے بہت بار کہ یہ اپنے گھر میں بے چینی دیکھی، میں جھوٹ نہیں بول رہی، میں نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ میرے گھر میں کتنے مشکل حالات چل رہے تھے، میری زندگی میں بہت مشکلات آئی تھیں، بہت مشکلات آئی تھیں، اتنی بڑی مشکل تھی کہ آپ کو میں بتاؤں تو آپ خود حیران رہ جائیں کہ میں اتنی بڑی مشکل سے گزری ہوں، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے میرا ہاتھ تھاما۔ میں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کیا، میں نے استغفار کو پکڑا، میں نے اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے ہر حکم، نماز میں پہلے بھی پڑھتی تھی لیکن اس کے بعد پھر میں نے وظائف پر میرا پہلے دن سے بہت یقین ہے، میں بہت وظائف کرتی ہوں، میں تعویذوں پر، میرا ان چیزوں پر بالکل بھی یقین نہیں ہے، میں تعویذوں پر یقین نہیں رکھتی، میں وظائف پر یقین رکھتی ہوں، میں قرآن آیات پر یقین رکھتی ہوں، میں اللہ کے کلام پر یقین رکھتی ہوں۔ میری زندگی میں جتنے بھی مسئلے آئے ہیں، جتنی بھی مشکلات آئی ہیں، میں کبھی کسی پیر فقیر کے پاس نہیں گئی۔ میرا یہی ماننا ہے کہ جو اللہ ہمیں پیدا کرنے والا ہے اس سے بڑا ہمارا کوئی مددگار نہیں ہو سکتا، اس سے زیادہ ہماری مشکل کو نہ کوئی سمجھ سکتا ہے۔ دیکھیں ہم کسی انسان کے سامنے جا کر روتے ہیں نا تو بعد میں ہمارا ہمیشہ مذاق بنتا ہے، لیکن اللہ کے سامنے ہم جتنا زیادہ روتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سے اتنی ہی زیادہ محبت کرتے ہیں۔ تو جب مجھے یہ بات سمجھ میں آئی نا تو یقین مانے میری زندگی میں بہت سے مسئلے تھے جو حل ہو گئے ہیں۔ پہلے یہ تھا کہ مجھے کوئی بھی مشکل آتی تھی، کوئی بھی پریشانی آتی تھی، دوستوں سے شیئر کرنا، ماں باپ سے شیئر کرنا، بہن بھائیوں سے شیئر کرنا، لیکن بعد میں ہوتا کیا ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہمیں 2 لفظ تسلی کے دے لیتے ہیں۔ تیسری بار جب ہم اپنے ماں باپ کو بھی بتائیں نا تو وہ بھی ہمیں یہی کہتے ہیں بیٹا صبر کرو۔ تو کیوں نہ ہم وہ کام کریں جس سے اللہ بھی خوش ہو اور ہماری زندگی میں بھی آسانیاں پیدا ہوں۔ تو میں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بنایا۔ جب آپ اپنا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط کر لیتے ہیں نا تو یقین مانیں آپ کی زندگی کے سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ تو اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے استغفار کو دن میں کتنی مرتبہ پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے اور کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ آپ نے یہ کوئی ٹائم لیمٹ نہیں ہے، کوئی ٹائم نہیں ہے کہ آج آپ نے فجر میں پڑھا ہے تو دوسرے دن بھی فجر میں پڑھیں، نہیں آج آپ نے ظہر میں پڑھا ہے تو دوسرے دن بھی ظہر میں پڑھیں، ایسا کوئی وہ نہیں ہے۔ آپ کا دل جب چاہے جس ٹائم آپ فری ہوں آپ یہ استغفار پڑھ سکتی ہیں۔ آپ نے پڑھنا کس طرح ہے، میں اس طرح پڑھتی تھی جو میں آج آپ کو گائیڈ کر رہی ہوں۔ میں کسی بھی نماز کے بعد جب مجھے لگتا تھا کہ میں آدھا گھنٹہ فری ہوں تو میں کیا کرتی تھی، استغفار اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے آپ نے صرف اور صرف ایک تسبیح استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کی پڑھنی ہے، صرف اور صرف ایک تسبیح۔ میں ایک تسبیح پڑھتی تھی، اگر آپ کے پاس زیادہ ٹائم ہے تو آپ 2 تسبیح، 3 تسبیح، 4 تسبیح، 5 تسبیح پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ صرف اور صرف میں نے ایک ہی دفعہ پڑھی ہے، اول آخر درود ابراہیمی 3 مرتبہ پڑھا ہے اور درمیان میں ایک تسبیح استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کی پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو ہو گیا استغفار۔ اس سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی کے
ایسے مسائل جو آپ کو لگتے تھے کہ کبھی بھی حل نہیں ہو سکتے، اللہ تعالیٰ وہ بھی حل کر دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگر ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو ویڈیو کو لازمی لائک بھی کر دیں، اور میرے چینل پر نیو آئے ہیں تو سبسکرائب بھی کر دیں، اور کوئی پیارا سا کمنٹ کر دیں۔ آپ کے کمنٹ سے مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ میری ایک فیملی ہے جو مجھ سے محبت کرتی ہے۔ اور اب چلتے ہیں سورت کی طرف۔ وہ کون سی سورت ہے؟ وہ سورت یہ ہے کہ جس کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص سورت واقعہ کو پکڑ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گھر سے فکر، اس کے گھر سے تنگی، اس کے گھر سے غربت کو دور کر دیتے ہیں۔ آپ یقین مانیں، آپ صرف 7 دن مسلسل استغفار پڑھیں اور 7 دن یہ سورت پڑھیں نا، سورت واقعہ، ہر مغرب کی نماز، مطلب مغرب کی نماز کے بعد، نماز جب پڑھ لیتے ہیں آپ تو مغرب کے بعد آپ نے سورت واقعہ کو پڑھنا ہے۔ یقین مانیں آپ کے گھر میں اللہ تعالیٰ وہاں سے رزق عطا کریں گے جہاں سے آپ نے گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ تو انشاءاللہ آپ جب یہ 2 چیزیں کو اپنی زندگی میں لازم پکڑ لیں گے، آپ کی زندگی میں سکون بھی ہوگا، آپ کی زندگی میں برکت بھی ہوگی، آپ کی زندگی میں دولت بھی ہوگی، آپ کی زندگی کے ہر مسئلے کو اللہ تعالیٰ آسان فرما دیں گے۔ اور ویڈیو اچھی لگے تو دوستوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کیجیے گا، اور ویڈیو کو کمپلیٹ واچ کیا کریں تاکہ آپ کو اس سے زیادہ فائدہ ہو۔ تھینک یو سو مچ۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، نئے وظیفے کے ساتھ۔ تھینک یو سو مچ۔